ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ انسان کی جان کہاں سے نکلتی ہے؟ شاگرد نے کہا، سر یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، جان کھڑکی سے نکلتی ہے۔ استاد نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ شاگرد بولا، کل جب امی نانی کے گھر سے واپس اپنے گھر آئیں اور گھر کی گھنٹی بجائی تو ابو نے پڑوسن سے کہا کہ مینی پہنچ گئی ہے، جان تم کھڑکی سے نکل جاؤ۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ٹیچر نے سردار سے پوچھا، اس جملے کی انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو، ہم سب امید سے ہیں۔ سردار بولا، وی آر آل پریگننٹ۔ بابا جی نے کیا خوب فرمایا، چہرہ کالا ہو تو کریم لگائی جاتی ہے اور اگر کرتوت کالے ہوں تو موبائل میں کوڈ لگایا جاتا ہے۔ ٹیچر کلاس میں آیا اور بچوں سے پوچھنے لگا، بچوں بتاؤ آج کیا پڑھاؤں؟ شرارتی بچہ بولا، سر رول نمبر 13 والی سے میرا نکاح پڑھا دیں۔ چھٹی کی درخواست، جناب اعلیٰ استاد جی گزارش ہے کہ ایلی زین کو آج جلدی چھٹی دے دینا، اللہ پاک آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ اگر لطیفے پسند آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، شکریہ۔ لڑکیوں کی آدھی زندگی شوہر کی تلاش میں اور باقی آدھی زندگی شوہر کی تلاشی میں گزر جاتی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، پاکستانی دولہے کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ مولوی نکاح کے وقت کلمے نہ پوچھ لے۔ ٹیچر 10 پھلوں کے نام بتاؤ۔ سردار 1 امرود، 2 سیب، 7 مالٹے۔ ایک لیڈی نے 12 سال کے لڑکے کو سگریٹ پیتے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور لڑکے سے کہا، کیا تمہارے امی اور ابو کو پتہ ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو؟ لڑکا منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے بڑے آرام سے بولا، آنٹی کیا آپ کے میاں کو معلوم ہے کہ آپ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہیں؟ ایک آدمی نے پشاور میں ایک پٹھان سے بندوق کا سودا کیا۔ خان نے کہا، اگر یہیں پر لینی ہے تو 40,000 روپے اور اگر گھر پہنچوانی ہے تو 1,00,000 روپے۔ آدمی نے کہا، ٹھیک ہے یہ لو 1,00,000 روپے اور بندوق اسلام آباد پہنچا دو۔ خان نے کہا، ٹھیک ہے تم گھر پہنچ کر فون کرنا۔ آدمی گھر پہنچ کر، ہاں خان صاحب میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ خان بولا، ٹھیک ہے بندوق تمہاری گاڑی کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ ایک عامل کا بڑا چرچا تھا کہ وہ روحوں سے بات کروا دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو اپنی ہوشیاری کی وجہ سے محلے میں بڑا مشہور تھا، ان عامل کے پاس پہنچا اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد کہا کہ میں اپنے دادا کی روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے ایک اندھیرے کمرے میں لے جایا گیا جہاں اگربتیاں جل رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو برخوردار؟ قریب سے عامل کے چیلے نے بچے کو بتایا، یہ تمہارے دادا کی روح بول رہی ہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دادا جان، بچے نے سر کھجاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کر رہی ہے، جبکہ آپ کا تو ابھی انتقال ہی نہیں ہوا۔ بابا جی فرماتے ہیں، بیوی اگر آنکھ میں آنسو بھر کر کہے، آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، تو 2 گھنٹے یقین دلانے سے بہتر ہے نئے سوٹ کے پیسے دے دیں۔ شوہر بیوی کو اداس دیکھ کر بولا، کیا بات ہے تم اتنی گمسم اداس بیٹھی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ بیوی بولی، نہیں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں، مگر کچھ دنوں سے مجھے یہ پریشانی ستا رہی ہے کہ آخر میری کوششوں میں کہاں کسر رہ گئی ہے کہ تم شادی کے اتنے سالوں بعد بھی مسکرا لیتے ہو۔ سلام ہے چینی ماں باپ پر جو اسکول کی چھٹی کے بعد اپنا بچہ پہچان لیتے ہیں۔
ایک آدمی نے اپنے وکیل کے پاس جا کر کہا میرے پڑوسی نے مجھ سے 5,000 ادھار لیے تھے اور اب وہ ادا نہیں کر رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وکیل نے پوچھا کیا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اس نے آپ سے پیسے قرض لیے ہیں؟ آدمی بولا نہیں۔ وکیل نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے ایک خط لکھیں جس میں آپ اس سے 5 لاکھ روپے کا مطالبہ کریں۔ آدمی نے کہا مگر میرے تو صرف 5,000 ہیں۔ وکیل نے کہا بالکل یہی جواب وہ دے گا اور پھر آپ کو اپنا ثبوت مل جائے گا۔ ہر طرف پڑھائی کا سایہ ہے، خیر پیپر میں 0 آیا ہے، ہم تو یوں ہی چلے جاتے ہیں منہ دھوئے بغیر اور لوگ سمجھتے ہیں ساری رات پڑھ کے آیا ہے۔ نیوٹن کے وہ قوانین جو وہ لکھنا بھول گیا تھا۔ نمبر 1، جب کبھی رانگ نمبر ڈائل ہو جائے تو کبھی بھی مصروف نہیں ملتا، آزمائش شرط ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں تو ہمیشہ قیمتی اور نازک چیز زمین پر پہلے گرے گی۔ نمبر 3، کوئی مشین مرمت کرتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ تیل یا گریس سے بھر جائیں تو آپ کی ناک پر فوراً خارش لگ جائے گی۔ نمبر 4، دودھ ابالتے وقت آپ چاہے جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں دودھ نہیں ابلے گا۔ جیسے ہی 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہوئے نہیں دودھ ابل کر باہر آ جائے گا اور چولہے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ نمبر 5، اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ قطاریں ہوں، ایسی صورت میں آپ ایک قطار چھوڑ کر دوسری میں جا کر کھڑے ہوں تو پہلے والی قطار تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر: بیگم تم 3 گھنٹے سے دروازے پر کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بیوی: میری دوست تھی، بیچاری بہت مصروف ہے، اس کے پاس اندر آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ فقیر: اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے دو باجی۔ عورت: تمہیں شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے؟ فقیر: دے دو باجی، ورنہ مجھے مجبوراً ایک ایسا کام کرنا پڑے گا جس کے خیال سے ہی میری روح کانپ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عورت نے خوفزدہ ہو کر 10 روپے دے دیے اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کون سا کام بابا جی؟ فقیر بولا محنت مزدوری۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا بھی دے رہا تھا۔ کسی نے کہا واہ یار اتنی محبت۔ آدمی بولا مرنے سے پہلے میری بیوی کہہ گئی تھی کہ میری قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے دوسری شادی مت کرنا، پتہ نہیں کون کمینہ روزانہ پانی لگا جاتا ہے۔ ایک کنجوس کی شادی ہوئی۔ شادی کی رات کنجوس بیوی سے بولا پاس آنے کی اجازت ہے؟ بیوی بولی پہلے میرا حق مہر ادا کرو۔ کنجوس غصے سے بولا اگر پاس آنے دو تو حق تو میں ابھی ادا کر دوں گا لیکن مہر ادا نہیں کر سکتا۔ شیدے نے سب مرغیوں کو آرڈر دیا کہ اگر تم سب نے کل سے 2 انڈے نہیں دیے تو تمہارا دانہ پانی بند۔ مرغیاں ڈر گئیں اور خوف کے مارے سب نے 2 انڈے دیے لیکن ایک نے صرف ایک ہی انڈا دیا۔ شیدہ تم نے 1 انڈا کیوں دیا؟ مرغا یہ آپ کے ڈر کی وجہ سے دے دیا ہے ورنہ میں تو مرغا ہوں۔